سے پوچھوں کہ آخر ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ ہمیں خاموشی کی چادر اتارنی ہوگی، ہمیں ایک شعور کی طرف آنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ایک عورت کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وہ بچے آپ کے ہیں، وہ بچے ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بچے کسے اچھے نہیں لگتے؟ جب سے مروہ کا کیس ہوا ہے، میں تب سے ایک عجیب سے خوف کا شکار ہوں۔ 3 سال سے لے کر 80 سال کی مائی اس معاشرے میں محفوظ نہیں ہے، اور ہم لوگوں کی طرح ہوتی انڈیپینڈنٹ موونگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو شر سے محفوظ رکھے، برائی سے محفوظ رکھے، مگر دوستوں پھر کب تک خاموشی؟ جب تک آپ کی یا میری باری نہیں آ جاتی؟ کیا یہ احتجاج تب بھی ہوگا؟ خدا نہ میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہیش ٹیگ کا ٹرینڈ چلے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ آگ ہمارے گھروں تک آئے، ہم سب مل کر اس کے خلاف اٹھیں، ہم اس کے خلاف بات کریں۔ جنسی جرم، اس پر بات کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اپنے بچوں کو سیکس کے بارے میں بتانا ضروری ہو گیا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھتے ہیں تو یقین کریں، میں نے جب قرآن مجید ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، میں 4تھے سپارے سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ میں سورۃ نبا سے سوری آگے نہیں بڑھ سکی، 4تھے سپارے سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ کیوں؟ کہ مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے۔ میں ترجمے سے قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے شرم آتی ہے، ایک ایسی شرم جس کا میں خود بھی سامنا نہیں کر پاتی، کہ آخر ہم اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو، اپنے لوگوں کو دے کیا رہے ہیں؟ ایک پینفل فیکٹس ہیں اور بہت زیادہ دردناک سچائیاں ہیں، اور ان سچائیوں پر بات کرنا، ان سچائیوں کو لکھنا بہت ضروری ہو گیا۔ مجھے اب سیاستدان زہر لگتے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، زرداری ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب لوگ مجھے اب زہر لگتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے لگ کر ہم ان کی خاطر تو سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ کسی بچے کے تحفظ کے لیے سڑک پر نکلے؟ نہیں نکلے، اور نہ ہی نکلیں گے، کیونکہ کون سا ہمارا بچہ ہے کہ ہم سڑک پر کھڑے ہو کر احتجاج کریں؟ ہم سب مجرم ہیں، کیونکہ ہم صرف اور صرف اپنی وال پر بیٹھیں گے۔ میری اپنے دوستوں سے، اپنے پڑھنے والوں سے، دیکھنے والوں سے صرف ایک ریکویسٹ ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی، کہ آپ سب لوگ ایک تحریک شروع کریں اپنے ارد گرد بھی، اپنی والز پر بھی، کہ آئیں بچوں اور عورتوں کو تحفظ فراہم کریں۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہوں، یا میں اپنے کسی میل فرینڈ سے بھی ملتی ہوں، اس کے ساتھ لنچ کرتی ہوں یا کہیں ہوتی ہوں، تو یقین مانیں مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ ہاں میں ایک اچھے انسان کے ساتھ ہوں، میں ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو مجھے ایک عزت اور احترام دے رہا ہے، اور الحمد کبھی بھی اپنے دوستوں کی کسی بھی قسم کی کوئی ایسی شکایت کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا۔ جن سے کبھی ہوا ان سے میں کبھی دوبارہ زندگی میں ملی بھی نہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنی حد میں آپ خود رہتے ہیں اتنی حد میں آپ اپنے دوستوں کو بھی رکھتے ہیں۔ میرے دوست میری اس حدود سے واقف ہیں، انہیں پتہ ہے ملیحہ سے کب کیا بات کرنی ہے، اور انہیں بھی پتہ ہے کہ ماشاءاللہ کھلے دماغ و دل کی ہے، یہ بات سنتی بھی ہے، اور جہاں پر خاموشی چپ رہنا ہے برداشت کر جاتی ہے، بات کو اگر وہ چھیڑتے ہیں تنگ تو یہ برداشت کر جاتی ہے، لیکن وہ پھر خاموش ہو جاتی ہے، اور خاموش ہونے کا مطلب ہے کہ اس نے اس تعلق کو ختم کر دیا۔ میں اب گھر سے بہت کم نکلتی ہوں، میری زیادہ تر ذمہ داری میری والدہ کے ساتھ ہے، لہٰذا میرا زیادہ تر قیام گھر پر ہی ہے، گھر بیٹھ کر جو کرنا ہے سو کرنا ہے۔ جتنا جو مقدر کے اندر رزق اور جو پریشانی ہے وہ تو ساتھ ساتھ آ ہی رہی ہے، ساتھ ساتھ مل بھی رہی ہے، اور لیکن پھر وہی ہے کہ جب بھی میں گھر سے باہر نکلی ہوں، اور میں اگر اپنے کسی ایسی پلیس کے اوپر ہوں جہاں سے مجھے کام کی وجہ سے یا کسی پروجیکٹ کی وجہ سے میں لیٹ ہو رہی ہوں، تو پھر میرے اگر کسی دوست کو پتہ ہے کہ میں اس ٹائم ٹیمپل روڈ کے اوپر رات کے 6 بج کے کال آ جاتی ہے، ملیحہ اگر کوئی پریشانی ہے تو میں چھوڑوں، میں کہتی ہوں نہیں میں خود چلی جاؤں گی، کیونکہ شاید مجھے لڑنا آتا ہے، میں نے اپنی زندگی کے لیے بڑی طویل فائٹ بھی کی ہے،
اور ایک بہت برے انسان کے خلاف فائٹ کی ہے۔